بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 8 دسمبر سوموار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور بڑی ہی تگڑی قسم کی خبریں آئی ہیں، یہ پتہ نہیں مس کیسے ہوگی۔ بہرحال فیلڈ مارشل COD تو بن گئے، لیکن اب بیک فٹ پہ جانے کا فیصلہ، یہ جو زہریلے بیانات تھے، خطابات تھے، سافٹ ویئر میں کیا تبدیلی آئی، وجہ کیا بنی؟ 2 شہزادے محمد بن سلمان، محمد بن زید، ٹرمپ کی شمولیت اور اسرائیل، پورا منصوبہ حقیقت میں بڑھ گیا۔ یہ طریقے صاف والے تگڑے ہو جائیں، ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ یہ جو بیرونی حمایت تھی اب کس طرف جائے گی؟ اب کل تو ڈیالہ میں ظاہر بڑی ملاقاتوں کا دن ہے، ناموں کی لسٹیں بھی جاری ہوئی ہیں، خان کی بہنیں بھی تیار ہیں اور عوام کو کھلی دعوت ہے۔ یہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو آخری وارننگ جاری کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے آج سر جوڑے، اڈیالہ کے باہر محمود اچکزئی کے پلان میں تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آج ایک دفعہ پھر خان کی تصویر کے ساتھ PTI کی انٹری، پابندی ہوا میں اڑا دی۔ جنید اکبر، طارق فضل کے بھی دلچسپ ٹاکرا نظر آیا، اور جنرل فیض کیس اندرونی لڑائی کا معاملہ بھی، فیصلہ کسی وقت بھی جاری ہوگا کیا؟ اور تیسری بڑی جماعت کے 2 سربراہ بھائی غائب ہوئے 2 مہینے، ان کی کیا ری لانچنگ کا پلان آ رہا ہے؟ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا تگڑے ہو جائیں۔ انٹرنیشنل گیم جس کے حالات پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ہمیں سوچی بھی نہیں تھی، اور اس کا براہ راست پاکستان سے فیلڈ مارشل شہباز شریف پر اثر آنے والا ہے۔ ایک طرف اسرائیل، امریکہ ہیں، دوسری طرف 2 عرب ممالک۔ گارڈین کی خبر ہے 18 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی، آپ کو محمد بن سلمان کی ملاقات کا پتہ ہے، یہ غزہ کے حوالے سے جو بن سلمان نے انکار کیا، 2 ریاستی حل فلسطین کا، آزاد ریاست کا، یعنی وہ ملاقات ناکام ہوگی۔ یہ ذرا سنتے جائیں، پھر آپ نے سمجھنا ہے اس کو۔ کل اسرائیل کے صدر نے، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ فلسطین کی ریاست قبول نہیں، یہاں تک بھی آپ کو بات سمجھ آئی۔ اقوام متحدہ میں غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فوج بنانے کا منصوبہ، اس میں عرب امارات نے صاف صاف مخالفت کی کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ بھی سن لیں، ترکی، اس نے بھی شمولیت کی کوشش کی، اسرائیل نے منع کر دیا۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اعلان کیا کہ ہم اس فوج کا حصہ نہیں بن رہے۔ آذربائیجان نے کہہ دیا جب تک ترکی شامل نہیں ہوگا مکمل جنگ بندی نہیں، ہم بھی شامل نہیں ہو رہے۔ ابھی آپ کو سارا معاملہ یہاں کا سمجھ آیا کہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں تھیں، پسندیدہ فیلڈ مارشل شہباز شریف کو بلا کے تقریر، یہ والا معاملہ یہاں تک آپ سمجھیں۔ اب متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی یمن میں عسکری قیادت نے پورے جنوبی یمن میں اقتدار سنبھال لیا ہے، آزادی کا اعلان بھی کر لیا ہے۔ 2 حصوں میں جو یمن کو تقسیم کیا گیا، 10,000 جنگجو تیل سے مالا مال سعودی عرب کے قریب صوبے گئے، عمان کی سرحد کے قریب ہی، یہاں جنوبی عمان میں انہوں نے جنوبی اس میں یمن میں 8 صوبوں پر قبضہ کر لیا، کنٹرول کر لیا ہے۔ عمان نے اپنی سرحد بند کر دی ہے اور یہاں جنوبی یمن کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور یہ ہوئی ہے سعودی عرب کی غیر متوقع شکست۔ یمن میں سب سے بڑا ان کا اثر تھا۔ اب سعودی عرب جو عدن سے اور صدارتی محل سے، ہوائی اڈوں سے اپنی فوجیں انہوں نے واپس بلائیں، یعنی جو ان کی حمایت یافتہ سرکاری فوج تھی وہ شکست کھا گئی۔ سدرن ٹرانزیشن کونسل ہے STC، انہوں نے آزادی کا، آزاد ریاست کا اعلان کر دیا، ریفرنڈم کروا کے یہ دیا سرپرائز کس نے؟ عرب امارات نے، یعنی محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے درمیان گیم فل آن۔ سعودی عرب کے شہزادے نے اعلان کیا ہم کسی صورت میں یمن کے اندرونی معاملات میں ان کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اب مغربی ممالک اقوام متحدہ یہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، متحدہ یمن بنے، لیکن جو مزاحمت کار ہیں انہیں بھرپور عرب امارات کی سپورٹ، اور یہ مزید 2 صوبوں کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ سعودی عرب کی طرف کوشش کریں گے، اور سعودی عرب کے آپ کو پتہ ہے معاملات سوڈان کی جو خانہ جنگی کے لیے جہاں ٹرمپ سے بن سلمان نے مداخلت کی درخواست کی، کیونکہ عرب امارات سوڈانی وہاں ملیشیا RSF کو اسلحہ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ عالمی بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو سارا کیوں بتایا کہ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ، یہ سب جانتے ہیں۔ عرب امارات کے خلاف یمن میں کیا پاکستانی فوج جائے گی؟ سعودی دفاعی معاہدہ ہے ہمارا، یاد رکھیں۔ ٹرمپ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ غزہ کا معاملہ کہاں گیا؟ عرب دنیا کے معاملات بڑے ہائی لیول پہ، اس کے اثرات اب آئیں گے پاکستان میں۔ وہ کس طرح؟ یہاں چھوٹا کیا نہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں، شرارتیں، وہ جو میں آپ کو پہلے نوٹیفیکیشن بتاتا رہا کہ 1.5-2 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں، کیونکہ حالات پاکستان میں بیرونی دنیا سے بدلیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یا عوام سے، یہ ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ تو اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کل قیادت نے، جو آج پارلیمانی اجلاس ہوا، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، انہوں نے پلان بنایا، حکمت عملی ترتیب دی ہے، اور یہ اندرونی حالات میں اب تحریک انصاف کو جان مارنی ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ جب تک یہ سٹینڈ نہیں لیں گے، ان کے لیے بڑا دن ہے، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ خان کی بہنوں سے ملاقات کا معاملہ، اور یہ دیکھیں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں کہ خان کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے
جو باقاعدہ ماہر نفسیات بٹھا کے کیمروں سے عمران خان کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ جب سے عمران خان نے وہ ذہنی مریض کا بیان دیا نا تو انہوں نے اس وقت تیزی شروع کی تھی. آج بیک فٹ پہ آئے ہیں, لیکن عمران خان کو زج کرنے, تنگ کرنے, تکلیف دینے, پریشان کرنے کے لیے قید تنہائی میں, ذہنی ٹارچر میں, یہ تحریک انصاف کے میں ورکر سپورٹر رہنماؤں کو خاص طور پہ سنا رہا ہوں جان بوجھ کے. عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کے لیے انہیں کل لازمی ہونا ہوگا, اور جب تک ملاقات نہ ہو, خان کی بہنوں نے تو کہا ہے ہم اٹھیں گے نہیں. ان کا تو بھی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 2 ہی جگہیں جانے کی, ایک ہے اڈیالہ جیل اور دوسری ہیں عدالتیں, تیسری جگہ تو ہم جاتے نہیں. بھائی کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اب یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا امتحان ہے ان تمام لوگوں کا, جس میں آپ پنجاب میں حماد اظہر سے لے کے بلوچستان میں چلے جائیں وہ کاکڑ صاحب تک, یا صدام ترین تک, یا سندھ میں علیم عادل شیخ سے لے کے جنید اکبر تک پہنچے. یہ ان کی ذمہ داری ہے ٹکٹ ہولڈرز کی, خاص طور پر لوگوں کی جو 2018 میں حکومت کا کوئی نہ کوئی حصہ تھے, اسمبلیوں میں تھے, پارٹی کے عہدیدار تھے, جن کے کاروبار ہیں, جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا, عزت دی, لاکھوں فالو. یہ اب ان کی ذمہ داری ہے جنہیں مقبولیت ملی کہ یہ اپنے اندر تھوڑی غیرت پیدا کریں, یا تو پھر ان تمام چیزوں سے جان چھوڑائیں, عوام سے معافی مانگیں, سیاست چھوڑیں, پھر لوگوں سے سوال نہیں پوچھیں گے, سوشل میڈیا پہ ان کے نام آ رہے ہیں بار بار, یا پھر کل خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. جو پلان بنا کے بیٹھے نا کہ ڈیلا جن کو جانے کا فائدہ نہیں, گرفتاریاں ہوں گی, پرچے ہوں گے, کاروبار ہے, ہمارے وسائل رک جائیں گے, یہ فیصلہ کر لیں. اب ان کے پاس بڑا اچھا وقت ہے. اسٹیبلشمنٹ پوری قوت سے دیکھیں, وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں تو عمران ریاض جیسی حالت میں نکالیں. یاد رکھیں کہ جب عمران ریاض کو سمجھتے تھے بول نہیں سکے گا, لیکن وہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح فرمایا ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں کہ میں کبھی کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ جو بوجھ خان نے اٹھایا ہوا ہے یہ اللہ نے طاقت دی ہوئی, شاید میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے خان کو طاقت دی ہوئی ہے. یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں, خان نہیں ٹوٹا ان سے, لیکن کیوں ظلم ہو اس کے اوپر یہ کیوں تکلیف ہو, یہ تکلیف کا سوچتے ہوئے ان تمام رہنماؤں کو اڈیالہ جیل جانا چاہیے. وہ ایک عام انسان بھی ہے, جب ظلم ہو تو اس کی دیکھیں, ہم عام بندے کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو امت مسلمہ کا رہنما ہے, پاکستان کو اللہ کا تحفہ ہے, یہ ان پر فرض ہے, خان کا قرض ہے. اتنا بڑا رہنما, اتنی نشستیں, بڑی جماعت, ان رہنماؤں سے جو لوگ پوچھتے ہیں, دیکھیں اللہ نے حوصلہ تو خان کو دیا, لیکن یہ تشدد کیوں ہو, یہ قابل عمل جو حکمت عملی ہے کیوں نہ بنائی جائے. سینئر اتحادی جماعتیں ہیں, ایکشن پلان ہے, انہیں بتانا چاہیے بین الاقوامی قوانین میں دروازے کھٹکھٹائیں, اقوام متحدہ. ابھی تو حالات ان کے لیے بن رہے ہیں, پریشر کریٹ کریں گے, عوام کی طاقت کو متحرک کریں گے, عوام ان کے ساتھ ہے. کل ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی صفوں سے میر جعفر میر صادق نکالیں, جن کو عمران خان نے بتایا بھی, اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں. آپ یقین کریں انشاءاللہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے. یہ بڑے قریب, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہے 2 مہینوں میں معاملات حل ہو سکتے ہیں. عمران خان تو دیکھیں سب کچھ اپنے اوپر لے رہا ہے, 300 سے زیادہ مقدمات, 2 سال کی بے گناہ جیل, بیوی بھانجے سمیت بھگت رہا ہے ابھی بھی. اور جو سیاسی لیڈر کے طور پر, پارٹی کے طور پر, ایک آزاد شخص کے طور پر, وہ بیانیہ بھی عمران خان اٹھا رہا ہے. وہ قومی سلامتی کا بھی محافظ ہے اور عوام کا مرشد بھی ہے, ثبوت دے رہا ہے. اب یہ پارٹی رہنماؤں کا کام ہے جن کا یہ ووٹ بینک آج بھی مضبوط ہے. دیکھیں خان کے مخالفین پر تو خوف نظر آتا ہے, سمجھ آتا ہے کہ ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی, ان کی حکومت گر جائے گی, نظام گر جائے گا. لیکن تحریک انصاف کے لوگ بھی تو سوچے, جو خان کے ساتھ جڑ گئے ان کی اگلی 7 نسلوں کی سیاست بھی تو چلے گی, اور یہ نظام نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دلیل ثبوت میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں باقاعدہ, کیونکہ جو لوگ خان پر ظلم کریں ان کی بھی میں چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ یہ سارے تانے بانے جوڑ کے دیکھیں. ہر گزرتے وقت پر یہ ظالم کا اقتدار ختم ہوتا ہے. آج آپ فیلڈ مارشل کی جو تقریر تھی وہ سن لیں, اس میں انہوں نے افغان حکومت کے بارے میں بات کی کہ انتشار کا راستہ چھوڑیں, پاکستان سے پرامن تعلقات رکھیں. عام طور پر ان کا خطاب انتشاری, غدار, دہشت گردی, اور آج ان کا بڑا اہم خطاب ہونا تھا, لیکن انہوں نے بھارت اور افغانستان کے بارے میں باتیں کی, سائبر جنگ, خلائی آپریشن, مصنوعی ذہانت, ان پہ باتیں. تو انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ حالات بدلیں گے, ان کا یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی اپڈیٹ نہیں ہوا. آرمی چیف کے ڈیفنس عہدے سے دیکھیں, پنجاب اسمبلی میں قرارداد ہوئی کہ جس عہدے سے بھارت کے حسان خطا ہو جائے. میں تو بڑا حیران ہوں اس پیغام پہ. چلے سیاسی جذباتی نعرے تو ٹھیک ہے, لیکن بھارت کا یا کسی اور کا اسٹریٹجکلی کیا اثر پڑنا ہے؟ کوئی نیا عہدہ فوج کے اندر بنے, نیا ڈھانچہ بنے, اس سے کسی بھی دنیا کے ملک کی فوجی طاقت یا بجٹ یا اسٹریٹجی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ بھارت کے آرمی چیف کو فرض کریں مہاویر چکر وہ دے کے اسے سپر فیلڈ مارشل بنا دیں, کوئی نیا آزادی کا رینک دے دیں, کیا اس سے پاکستان کی فوج کمزور ہوگی؟ کیا مضبوط عہدہ ہوگا؟ یا یہ تو داخلی سسٹم کے لیے بنایا ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کو ڈرانے کے لیے, قوم کے احسان خطا کرنے کے لیے.
کہ جی اگلے 5 سال تک ہم موجود ہیں، جن کی مدت 29 تاریخ کو ختم ہو چکی ہے۔ فوج کے پاس تو جو ٹیکنالوجی، میزائل سسٹم، کمانڈ وغیرہ ان ہتھیاروں سے ہوتی، عہدوں سے تو طاقت نہیں بنتی۔ اس لیے پاکستان کی فوج یاد رکھے، پاکستان کی عوام یاد رکھے، فیصل واڈا نے جو ہے نا ترقی کا اعلان، میں آپ کو ذرا ترقی بتا دیتا ہوں۔ آج ترقی نظر آئی ہے پہلے دن، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے نے بہت بڑی جمپ ماری۔ کتنے کی؟ اکٹھے ہی 0.01 پیسے کی، 280.42 پہ شروع ہوا، 280.41 پہ ختم، 1 پیسے کی ترقی۔ ترقی کے لیے معیشت ضروری ہے۔ سوویت یونین سے بڑی فوج تو نہیں ہے ان کی، وہ بہت بڑی سپر پاور تھے، ٹینک تھے، ایٹمی ہتھیار تھے، میزائل تھے، ایئر فورس تھی، نیوی تھی، سپر پاور، خلائی پروگرام تھا ان کا سب سے پہلے۔ ان کے پاس 13 فیلڈ مارشل تھے، 13، ہمارے پاس تو 1 ہیں۔ سوویت یونین کے پاس 13 فیلڈ مارشل تھے۔ ورلڈ وار کا ہیرو، وزیر دفاع، مشہور فیلڈ مارشل جس نے برلن جرمنی کو فتح کیا، جارج زیکوف، وہ موجود تھا۔ نیچے ہزاروں جرنیل تھے، ان کا ایٹم بم بھی تھا، لیکن فیلڈ مارشل ایٹم بم سوویت یونین کو نہیں بچا سکے۔ کمزور سیاست، کمزور معیشت 16 ممالک میں تقسیم کر گئی۔ وجہ کرپشن اور معیشت، عوام کا اعتماد نہ ہونا۔ وہاں کی نوجوان نسل بھی اس وقت بڑے غصے میں تھی، وہاں بھی کرنسی اسی طرح ہماری طرح تباہ تھی، مہنگائی ہماری طرح تباہ تھی، بجٹ کا حصہ فوج پہ لگ جاتا تھا، عوام کی زندگی بدترین، ریاست طاقت کے استعمال میں تھی۔ وہاں جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی KGB، وہ دنیا کی سفاک ایجنسیوں میں تھی۔ 70 سال کے اس دور میں انہوں نے اغوا، قتل، ٹارچر، سیاسی کنٹرول، ہر قسم کا کام کیا۔ 20 سے 30 لاکھ بندے کہا جاتے ہیں بڑے بڑے جو کیمپوں میں سیاستدانوں کو اٹھا کے، صحافیوں کو، شاعر، پروفیسرز، انہوں نے وہاں مارے۔ عوام پر بڑا ظلم کیا انہوں نے۔ یہ آکسفورڈ کی، ہارورڈ کی، ورلڈ بینک کی رپورٹیں ہیں۔ لاکھوں محب وطن ریاست کے دشمن انہوں نے بنا دیے۔ 2 کروڑ لوگ جبری مشقت کرتے تھے کیمپوں میں، وہاں گلاؤ سسٹم تھا۔ 15 سے 18 لاکھ لوگ بیچارے تو راستے میں ان کیمپوں میں ہی مارے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 16 ممالک، یہ یوکرین، بیلاروس، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، یہ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں، استونیا، لتھونیا، آپ کو اسی لیے نظر آتی ہیں، یہ اسی مظالم کی وجہ سے لاگو ہوئی۔ اب وہاں پہ بھی دیکھیں فوج اور ان کے لائے ہوئے پسندیدہ سیاستدان تھے، GDP کا وہ بھی 30% کرپشن میں اڑا دیتے تھے۔ یہ ذرا تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا۔ کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کی میں نے رپورٹ پڑھی پوری، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بلکہ، اور پھر پاکستان کی کرپشن کی رپورٹ پڑھی ہر سال $20 ارب کی، وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سوویت یونین میں بھی وہاں عوام جو تھی، ٹیکس، خوراک، صنعت، تیل، گیس، ہر چیز پر فوج کا قبضہ تھا۔ جو فوجی ساز و سامان تھا وہ بلیک مارکیٹ میں بکتا تھا، کھربوں ڈالر کا نقصان۔ اسلحہ بھی چوری کرتے تھے، کک بیکس بھی لیتے تھے، اور جس طرح پنجاب میں رشوت کی مار دھاڑ ہے، وہاں بھی 10% ملک کی GDP رشوت میں اور عہدوں کی ٹرانسفرز اور ان معاملات میں لگ جاتی تھی۔ ریاست کے اندر فوج کی اپنی ریاست، یہ دکانوں سے بلکہ نا مال بھی غائب کر کے بلیک میں بیچ دیتے تھے۔ پھر معیشت کی تباہی ہوئی، صنعتوں کی تباہی ہوئی، زراعت کی تباہی ہوئی، GDP گرنا شروع ہوئی، اور وہ 15% GDP اور بڑی فوج طاقت رکھنے والا ملک 16 ملکوں میں بانٹ گیا۔ اب ذرا پاکستان میں دیکھیں، 1990 سے 2025 تک 48 سال کی حکومت وفاق میں، KP میں اور پنجاب میں، اسٹیبلشمنٹ کے چاروں مارشلات 34 سال، 3 سال ہائبرڈ ملائیں، یہ 37 بنتے ہیں۔ اب نون لیگ کی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ کتنی اس میں شرکت ہے، 48 سال۔ یہ اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی COD بننے کے بعد ملک ترقی میں جائے، کیونکہ 5.3 خرب کی 2 سال کی ان کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے آپ سارے بڑے بڑے سکینڈل نکالیں، پاناما آپ کو یاد ہوگا، نواز شریف، اس کے بیٹوں کا ساسا کمپنیاں، آف شور ہولڈنگ، اس میں سارا ملا کے جو 11.5 ملین دستاویزات کا ایک پورا سکینڈل، اس کی ٹوٹل مالیت پاکستان میں 1000 ارب، 1000 ارب۔ دوسرا تھا پنڈورا پیپرز، امیر ترین طاقتور لوگوں کے نام، پاکستان کے 700 لوگوں کے نام، اور اس میں ٹوٹل کرپشن کتنے کی تھی؟ 500 ارب کی۔ ذرا سنتے جائیں، اس میں بھی حکومتی وزراء تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ تھے، جرنیل تھے۔ پھر تیسرا جو بڑا سکینڈل آپ نے دیکھا وہ آیا تھا دبئی لیکس کا۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا پاکستان کی معیشت کو کہ کرپشن کی لوٹ مار سے اب زمینیں جائیدادیں دبئی میں بن رہی ہیں۔ اس میں بھی کون شامل تھے؟ وزراء، جرنیل، جج، تاجر، کرپٹ وزیر، بیوروکریٹس، وزیر، یہ سیاستدان۔ مالیت کتنی تھی؟ 900 ارب۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، سوئس بینکوں کا، آپ نے سنا تھا سوئس بینکوں بڑا، اس میں جرنیلوں کے، صنعتکاروں کے، ان سب لوگوں کے، سیاسی خاندانوں کے، وہاں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو کہا جاتا تھا کہ واپس آ جائے تو پاکستان امیر ترین ملک بن جائے، وہ ساری دولت بھی آپ ملائیں تو وہ 260 ارب بنتی تھی۔ اب آپ دیکھیں دبئی لیکس، پنڈورا لیکس، پاناما لیکس، یہ پیپر، یہ جو دبئی لیک، یہ سارے ملا کے 78 سال کی تاریخ میں اکٹھے کریں تو یہ تقریباً 2.6 خرب کے قریب پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ تمام سکینڈل ایک طرف، اور IMF کی 2 سال کی جو کرپشن ہوئی ہے 5.3 خرب، وہ ایک طرف۔ یعنی پاکستان کو $20 ارب کا نقصان
کرپشن میں چوری، بلیک میلنگ، اسمگلنگ، اور یہ طاقتور طبقے کے حکمران جو موجے کر رہے ہیں وہ کس میں کرتے ہیں؟ بجلی کے لائن لاسز میں کرتے ہیں، کسٹم کی ڈیوٹی میں کرتے ہیں، حکومتی کانٹریکٹس میں کرتے ہیں، کک بیکس میں کرتے ہیں، جعلی سبسڈیز میں کرتے ہیں، یہ ایران کا جو تیل بارڈر سے آتا ہے یا چلغوزے کی کاش یا بارڈر کے ارد گرد جو بھی آتا جاتا ہے. ابھی تو جو افیم کی کاش میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ملک بنا ہے اس کی میں نے ذکر ہی نہیں کیا. آئی ایم ایف نے اسی لیے اس پورے نظام کو کرپٹ قرار دیا ہے کہ پاکستان کا ریاستی نظام 5 یا 3 کھرب کھا رہا ہے سالانہ. اندازہ کریں، یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو نمونہ بتاتا ہوں. عطا تارڑ نے ابھی سوشل میڈیا کی ٹیم کی ایک خاتون ہے، اس کا اکاؤنٹ چلاتی تھی، اسے مخصوص نشستوں میں نہیں بنایا. چلیں یہاں تک، لیکن ساتھ اس کے خاوند کو پنجاب بیت المال کا ڈائریکٹر 6.5 لاکھ تنخواہ پہ. حالانکہ عدالت نے کہا ہے کہ مستقل بورڈ کے بغیر تقرری نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اس نے پی ٹی وی کو 87 کروڑ کا جو منافع کما رہا تھا وہ نقصان خسارے میں چلا گیا. یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے. باقی پی آئی اے، اسٹیل مل، واپڈا، پنجاب حکومت، ان کے تمام ادارے ایک ایک کر کے اٹھائیں تو آپ سابق گورنر اسٹیٹ بینک وہ جو ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں ان کی کتاب پڑھیں. انہوں نے کہا ادارے موجود ہیں لیکن مکمل طور پر فیل ہو چکے. حکومت موجود ہے لیکن یہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یہ نون لیگ کے ابھی وہ فوت ہوئے عرفان صدیقی، بیٹے اس کو لگانا تھا سینیٹر نشست، اس کو ملتی میرٹ پہ، نواز شریف نے لگا دیا بھانجے عابد شیر علی کو. مریم نواز کو بھیجا جا کے چین جا کے دیکھ کے آؤ، وہاں سے سیکھ کے آؤ وہاں کیا کرنا ہے. یہ وہاں گئیں، وہاں 1 پارٹی سسٹم دیکھا. انہوں نے کہا یہ فارمولہ تو یہاں بھی لگانا چاہیے. وہ کیا کہ سیاسی جماعتوں کو بین کر کے کالعدم کر کے ہم صرف نون لیگ چھوڑ دیتے ہیں. اب چین کی 1 پارٹی سسٹم میں دیکھیں، چھوٹا سا ورکر بھی محنت کرے، اہلیت کرے تو وہ پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. آپ ان کی سیاسی جماعتیں اٹھائیں، ماؤ زے تنگ کو دیکھیں، جوان لی کو دیکھیں، کبھی آپ ان کو کوئی بیٹا، داماد، سمجھی، بھانجا نسل در نسل حکومت کرتے نظر نہیں آئے گا. نہ ہی آپ کو کبھی چین کے جرنیل کرپشن میں جو آئے تھے وہ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ان کا کیا انجام ہوا تھا. پڑھ لیں جائے گوگل پہ. چین میں اس لیے کبھی مارشل لا نہیں لگا چین کے، بلکہ آپ آرمی چیف کا نام کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جیسے ہندوستان کے آرمی چیف کا نہیں پتا. وجہ یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر کینیڈا امریکہ نہیں بھاگتے. کرپشن میں چین اس وقت دنیا میں 76ویں نمبر پر اور پاکستان 135ویں نمبر پر. اتنی اوپر کرپشن. اور ہندوستان 16 کھرب ڈالر کی اسی لیے معیشت بن چکا ہے. ہمارے ساتھ آزاد، انہیں تو چھوڑے، بنگلہ دیش دیکھیں 1971 میں بنا، 54 سال میں کتنا آگے ہم سے نکل چکا ہے. ان کی کرنسی کا، اپنی کرنسی گوگل پہ ذرا ریٹ مار کے دیکھ لیں. جس کے ٹکے کو چھیڑتے تھے، جس کے رہنما شیخ مجیب کو غدار کہتے تھے، ڈی جی ایس پی آر ابھی کل بھی کہہ رہے تھے غدار ہے. اس کے اقوال سوشل میڈیا پر تحریک انصاف ان کے حامی استعمال کرتے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ نواز شریف نے پبلکلی اس غدار کے بارے میں کیا کہا. اس نے کہا جرنیل مارشل لا لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، وزیر اعظم کو قید کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے وہ خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو پھر شیخ مجیب پیدا ہوتے ہیں، اور شیخ مجیب کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب ذرا احسن اقبال کا بھی بیان سن لیں. اس نے کہا شیخ مجیب صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کا سپاہی تھا، ان کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، صدارتی مہم چلاتا. اس مہم کے دوران سے آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے دیکھا نا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، اس کے خلاف ایک فیصل آباد کا فوجی ٹاؤٹ جس کا بیٹا نون لیگ میں وزیر ہے، ایک خارش زدہ کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر گھماتا رہا. فاطمہ جناح کے کردار، ان کی عصمت پر، عزت پر انہوں نے حملے کیے. بھائی کے ساتھ انہیں تعلقات کے الزام لگائے، انہیں غدار، دہشت گرد قرار دیا. تو شیخ مجیب دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے بانی پاکستان کی، تو ہم تو ہیں ہی مشرقی پاکستان کے ناٹے، جنہیں ہمیں ناٹے کہتے تھے نا انہیں. یہ قائد اعظم کی بہن کو حق نہیں دے رہے، ہمارا کیا حال کریں گے. اس نے پھر آزادی کی تحریک کا اعلان کیا. اور یہ احسن اقبال آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جی وہ غدار نہیں تھا، یہ وہ سلوک تھا جسے شیخ مجیب مجبور ہوا، جو انہوں نے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ پاکستان میں اب کرتے رہے تھرو آؤٹ. ابھی ان کی جماعت میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک نوجوان ہے سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو انداز میں نون لیگ کا بیانیہ پروموٹ کرتا رہا. عمران خان کی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے دوران وہ باقاعدہ ای میلز کا اس نے پورا ایک سلسلہ جاری کیا، بڑا بیانیہ بنایا، ایجنڈا پروموٹ کیا. جو بھی پسند ناپسند کا حق ہے، ٹھیک ہے. اس نوجوان نے تھوڑی سی تنقید کی تو انہوں نے اس کی بیٹی کی تصویریں گھٹیا لوگوں نے، ظالموں نے لگانی شروع کر دی. اس کو ٹرینڈ بنا دیا اپنی جماعت کے لوگوں. یہ ان کا حال ہے. لیکن بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب ان حالات میں دیکھیں تحریک انصاف کی جماعت جان مارے کوشش کرے تو یہ معاملہ عوامی سطح پر چلے گا. پرامن انداز میں یہ اپنا حقوق کے لیے لڑیں. خان کے ٹارچر کو رکوائیں، سب سے پہلے ملاقاتیں بحال کروائیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ خان کی طرف سے چند پیغام ملیں گے، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اب انشاءاللہ تبدیلی بر اللہ نے چاہا تو آپ کو نظر آئے گی. 2 مہینوں میں بس دعا کریں اللہ سے دعا کرتے رہیے. میری کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، میری صرف اللہ سے دعا ہے اور امید ہے اس پہ کہ وہ انشاءاللہ یہ بدلے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.